نام لے کے۔ جی بھی سوال یہ ہے کہ لوح قرآنی حروف مقطعات کا علم کس کے پاس ہے؟ لوح قرآنی یا حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے گئے، اور اس کے اوپر جن لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے اہل سنت میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور اہل تشیع تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ دونوں نے غلو کیا ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی، اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جی جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، محکم ہیں، حکمیاں، کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، زنا سے بچو، یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے احکام۔ ہن ام الکتاب، اس قرآن کتاب کی ماں وہی آیات ہیں، اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھ آ رہے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں، ریزیمبلنس دی گئی ہیں، جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا، حوریں ہوں گی۔ اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ، صرف دنیا سے ریزیمبلنس دی گئی ہے، جس طرح دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے۔ کس طرح کے ہوں گے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا۔ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ یقولون آمنا بی، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے، اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے۔ تو متشابہات کا بھی نہیں پتا، اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقطعات، وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیمبلنس ہے، حوروں کا کنسیپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیمبلنس کر سکتا ہے، آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں، فروٹس ہیں، وہ دنیا میں بھی انور ٹور یا چونسا آم کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے، ان ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں۔ لیکن مقطعات تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے، الف لام میم نہیں پتا، قاف، لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی اب شیعہ کہتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، الف لام میم۔ سنی کہتے ہیں جی جو طبع آزمائی کرتے ہیں، ہم تو دونوں کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا۔ الف اللہ، لام جبرائیل، میم محمد۔ تو یہ یعنی لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور اس سے کوئی قرآن و حدیث میں فرق نہیں پڑنا، کوئی دین کام نہیں ہو جانا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہن ام الکتاب، کتاب کی، قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں۔ وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، حلال و حرام کی چیزیں آ گئی ہیں، فرائض آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا یہ مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں۔ باقی یہ لوح قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں،
دکانوں کے اوپر تعویذات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں، جیب میں پاکٹ میں آپ پرس میں رکھ لیں. سر کوئی فرق نہیں پڑنا، کچھ نہیں فرق پڑنا جب تک آپ یعنی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑنا ہے چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سوال ہے کہ کیا جمعے والے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ کاش ایسا ہوتا میرے بھائی، اتنا سوکھا کام ہے 80 سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان میں کیے گئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر کبیرہ سے بچا جائے. اب یہ نہیں ایک بندے نے جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھے، نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. ایک بندہ نماز ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے نا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً نماز چھوڑنے والا. اس میں میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، نماز باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ دیکھیں، میں نے کئی احادیث اس میں بتائی ہیں. تو یعنی وہ شناختی کارڈ والا مسلمان رہے گا. اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی ہم لوگوں نے خود سے یعنی چیزیں کلیم کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ڈاکٹرائنز خود ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے. وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ 80 مرتبہ درود ہاں، شریف 80 مرتبہ درود شریف، 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو جی؟ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ہے، چلیں وہ تو آفیشیل ایک مسئلہ 91 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے الگ سے. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ملتی ہے چیز، لیکن یہ 80 دفعہ درود شریف والا معاملہ ہے نا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح میں بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنی اصلاح بھی کر لے. اگر وہ کہے جی میں بس صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں، پھر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 تک جمع ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا 9 سے 5، تو میں کہوں گا امپلائڈ ہے کہ سنڈے کو نہیں ہوتے. ادھر بھی ساری چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. یہ طبرانی میں ایک جھوٹی روایت ہے، اور یہ اکثر جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں وہ القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کر دی ہیں درود شریف کے فضائل کے اوپر، کہ جی 80 مرتبہ جو درود شریف پڑھے، وہ درود شریف بھی لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی. یہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بریلوی حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. میں اپنے آفس کی ایک سائٹ کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا بخاری شریف. یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں. بخاری شریف میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے. درود و سلام پہ بے شمار احادیث ہیں. میرا مسئلہ 56 ریکارڈڈ ہے فضائل درود و سلام کے اوپر. یہ 80 مرتبہ درود شریف والی روایت جو ہے یہ طبرانی میں ہے اور فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال